ہاں، اگر اس نے میرے والد کو بلیک میل کیا اور مجھے ٹھکانے لگانے کا پروگرام بنایا تو دوسری طرف کچھ اور لوگ بھی تھے جو میر شرافت علی کو قتل کر کے ایک تیر سے دو شکار کرنے کا منصوبہ بنا چکے تھے۔ ایک شکاری میرے پیچھے تھا اور اس حقیقت سے بے خبر تھا کہ دوسرے زیادہ عیار شکاری اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ میر شرافت علی کے پیش نظر ایک مقصد تھا، یعنی میرا خاتمہ۔ دوسرے شکاری یہی مقصد بہتر طور پر حاصل کرنا چاہتے تھے، یعنی میر شرافت علی کا قتل اور اس قتل میں میری پھانسی۔ اس خیال کو یوں بھی تقویت پہنچتی ہے کہ جب میں خود میر شرافت علی کے گھر پہنچا تو وہ مجھے دیکھ کر پہنچ کر رہ گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ میں پاکستان آ پہنچا، لیکن کچھ لوگ یقیناً یہ جانتے تھے اور اپنے منصوبے پر عمل پیرا ہو گئے تھے۔ غالباً انہی لوگوں نے پولیس سے بھی رابطہ قائم کر رکھا ہے۔ اے ایس پی کا رویہ اس بات کا غماز ہے۔ میر محمد نے تو صاف کہہ دیا تھا کہ اے ایس پی صاحب کیا چاہتے ہیں، اعتراف جرم، تھانے میں بھی اور باہر بھی۔ بصورت دیگر مجھے زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ ایک غیر جانبدار پولیس افسر یہ دھمکی کیوں دے گا؟ ہم ان سب سے نمٹ لیں گے، محسن نے کہا۔ میں رابعہ قاری سے ملتا ہوں اور منظر سے بھی۔ صبح میجسٹریٹ کے سامنے پولیس تیرا جسمانی ریمانڈ حاصل کرنے کی کوشش کرے گی، ہم جوڈیشنل ریمانڈ پر زور دیں گے، پھر ضمانت کی درخواست داخل کریں گے اور چالان پیش ہونے تک صورتحال اور واضح ہو جائے گی۔ مقدمے کی باقاعدہ سماعت شروع ہونے پر ہم یہ سارے حقائق عدالت کے سامنے رکھیں گے تو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ قتل رات 1 بجے کے قریب ہوا ہے۔ تو 10 بجے چراغ دین کی کوٹھی کے سرونٹ کوارٹر میں واپس پہنچ چکا تھا اور اس کی گواہی سلامت شاہ دے گا، باقی معاملات وکیل سنبھال لیں گے۔ محسن، عدالت شخصی ضمانت مانگے گی اور نقد بھی۔ میں نے تذبذب سے کہا، تو کتنی رقم لایا ہے؟ 15,000۔ محسن نے کہا، تیرے پاس کچھ ہے؟ ہو سکتا ہے نقد 50,000 کی ضرورت پڑے۔ میرے پاس ابھی تو کچھ نہیں۔ وہ 4,000 گئے۔ سلامت شاہ سے امید ہے کہ میری ماں کے پرانے زیورات بیچ کر 10,000 ضرور لے آئے گا۔ میں نے مایوسی سے کہا، ویسے تو لاکھوں کا مالک ہوں مگر اس وقت نہیں۔ اچھا تو فکر نہ کر، میں پاپا سے بات کروں گا، ورنہ ایک اور ذریعہ بھی ہے، پہلے میں وکیلوں سے بات کر لوں۔ محسن نے کہا، ان سے 2 اور مقدمات کی بات بھی کر لینا۔ میں نے کہا، ایک یہ کہ مجھے وراثت کا سرٹیفکیٹ چاہیے فوراً، جتنی جلدی ممکن ہو۔ اس سے مجھے 2 فائدے ہوں گے، ایک تو یہ کہ میں کمپنی کے حسابات میں سے رقم نکلوا سکوں گا، دوسرا یہ کہ وہ لاکر کھول سکوں گا جس کی چابی سلامت شاہ کے پاس تھی اور اب میرے پاس ہے۔ اس لاکر میں بہت اہم دستاویزات ہو سکتی ہیں۔ اور دوسرا بلکہ تیسرا مقدمہ، محسن نے کہا اور ایک سگریٹ جلا کے باقی پیکٹ مجھے تھما دیا۔ تیسری درخواست کل ہی لگائی جا سکتی ہے۔ میں نے کہا، مجھے شبہ ہے کہ میرے والد کی موت طبی نہیں تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ قبر کھود کے لاش نکالی جائے اور پوسٹ مارٹم کیا جائے۔ محسن کا چہرہ فکر و تردد کا آئینہ بن گیا۔ سوچ لے سکندر، یہ بہت مشکل اور خطرناک کام ہے۔ ہاں مجھے معلوم ہے، اور میں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے کہا۔ حوالدار نے دوسری بار یاد دہانی کے لیے اندر جھانکا کہ اس کو دیے گئے نوٹ کی تاثیر ختم ہونے لگی تھی۔ میں نے پتلون کی جیب سے لاکر کی چابی نکالی اور محسن کے ہاتھ پر رکھ دی۔ یہ میں نے سلامت شاہ سے لے لی تھی۔ تجھے معلوم کرنا ہوگا کہ یہ لاکر کس برانچ کا ہے۔ میرا خیال ہے قریب ہی کی برانچ ہوگی۔ بحفاظت اپنے پاس رکھنا یا وکیل کے پاس رکھوا دینا۔ رقم اپنے پاس رکھ، سلامت شاہ جو کچھ لائے گا وہ بھی میں تجھے دے دوں گا۔ اس سب رقم کو ساتھ لے کر مت پھرنا۔ بیڈن روڈ پر میرا ایک بہت پرانا اکاؤنٹ ہے، میرے اپنے نام سے، نمبر یاد نہیں لیکن برانچ حبیب بینک ہی ہے۔ اکاؤنٹ میں نے اسی زمانے میں کھولا تھا جب باجی مریم کی شادی ہوئی تھی، بلکہ ہونے والی تھی، لیکن ہم تو شادی میں شریک نہیں ہوئے تھے۔ وہ اداسی سے بولا، ہاں ہم مارچ میں گئے تھے، شادی ستمبر میں ہوئی تھی۔ سکندر بخت نام کے 2-4 ہی اکاؤنٹ ہولڈر ہو سکتے ہیں، کوشش کرنے سے کوئی نہ کوئی تجھے وہ اکاؤنٹ نمبر بتا دے گا۔ رقم اس میں جمع کرا دینا تاکہ محفوظ رہے، اور اس دوسرے ذریعے سے بھی کوشش کر لینا۔ میں نے کہا، دوسرا ذریعہ؟ اس نے خالی خالی نظروں سے مجھے دیکھا اور پھر چونک کر خفت سے مسکرایا۔ ہاں میں وہ کر لوں گا۔ محسن، شخصی ضمانت کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا، تیرے پاپا نے کیا کہا ہے؟ ایک ضامن تو خود پاپا ہوں گے۔ محسن نے کہا، دوسرے کا انتظام وہ یہاں آ کر کریں گے، وہ کل آئیں گے یعنی صبح۔ انہوں نے مجھے ایس پی ضامن رضوی کا نمبر دیا تھا، یہاں آتے ہی میں نے ان سے بات کی، ورنہ یہ تو بہت سخت بدماش ہے، خود رضوی صاحب سے بات کر کے اور جاڑ کھا کے سیدھا ہوا۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ اس نے گھڑی پر نگاہ ڈالی جس پر صبح کے 4:30 بج رہے تھے۔ یہ 100 روپے اپنے پاس رکھ، اور یہ رضوی صاحب کا نمبر۔ اس نے نوٹ اور اپنے والد کا کارڈ مجھے تھما دیا۔ کوئی ایسی ویسی بات ہو تو ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اچھا خدا حافظ، وقت کم ہے، میں عدالت میں ملوں گا۔ وہ دروازے تک گیا اور واپس آیا۔ ایک بات تو میں بھول ہی گیا،
فوزیہ نے کہا ہے ایسی کی تیسی، کہا کیا ہے یہ رکا دیا ہے۔ اس نے پرچہ میرے ہاتھ میں تھما دیا اور نکل گیا۔ اس پر فیض کا ایک شعر لکھا ہوا تھا، گر آج اوج پہ ہے تالے و رکیب تو کیا، یہ چند روزہ خدائی تو کوئی بات نہیں، جدا ہیں آج گر ہم تو کل بہم ہوں گے، یہ 4 دن کی جدائی تو کوئی بات نہیں۔ جب حوالدار نے مجھے پھر ہتھکڑی لگائی تو مجھے یوں لگا جیسے یہ فولاد و آہن کی زنجیریں گر انبار نہیں، کچے سوت کے داغے ہیں، اور اب مجھ میں اتنی قوت ہے کہ در و دیوار زنداں اور توق و سلاسل مجھے اس زندگی سے جدا نہیں کر سکتے۔ جو میرا حق ہے، جو انصاف کی علامت ہے اور فوزیہ کی محبت ہے، میں اب اکیلا نہیں تھا۔ محسن رضا، مسٹر شیروانی، ڈپٹی سیکریٹری SSP زامن رضوی، میرے 2 کلاس فیلو جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے وکیل ہیں، رابعہ قاری اور عبد الودود منظر، سلامت شاہ کی گواہی، وہ سب رقم جو میری دسترس میں، میر وزیر اینڈ کمپنی کا حق وراثت اور فوزیہ کا نامہ تجدید وفا۔ ایک پرعذاب شب کی سحر ہونے تک میں کتنا طاقتور ہو چکا تھا۔ مجھے اپنے خلاف سازش کرنے والے اور ان کے زر خرید سب بہت حقیر اور بہت چھوٹے محسوس ہو رہے تھے۔ الل صبح میں نے 50 روپے کی عوض ناشتہ حاصل کیا۔ حوالات میں شب بھر کے درماندہ وہ سب جو مراد کا استحقاق خرید نہیں سکتے تھے، نیم جان لائے جا رہے تھے اور سنگی فرش پر سسک رہے تھے۔ ڈکیتی میں ملوث ملزم لمبی تان کے سو رہا تھا اور بالکل بے فکر تھا۔ میں نے محسن کے دیے ہوئے سگریٹ پھونک پھونک کے صبح کی اور اپنے کان اور اپنی آنکھیں ان سب کی طرف سے بند کر لی جو میرے ارد گرد ظالم و مظلوم کے فرق کو کسی ثبوت کے بغیر ثابت کر رہے تھے۔ 7 بجے دن کا اجالا حوالات کی ستم رسیدہ دنیا کے مکینوں پر بھی اترا اور نئی امیدوں کے ساتھ وہ دن شروع ہوا جس سے آنے والی رات کا دامن بندھا ہوا تھا۔ میری طرح اور بھی تھے جو عدالت کے روبرو پیش ہونے کی آس لگائے وقت گزار رہے تھے۔ میر محمد اچانک نمودار ہو۔ اس وقت وہ قمیص پتلون کی بجائے پوری وردی میں تھا۔ اس نے سیدھا حوالات کا رخ کیا اور میرے سامنے آ کھڑا ہو۔ چلا گیا تمہارا وہ حمایتی 30 مار خاں، وہ طنز سے بولا۔ میں نے سگریٹ کا ایک کش لیا اور اس کی طرف دعا چھوڑ دی۔ ابھی وہ 29 مار خاں ہے۔ میں نے کہا 30واں نمبر تمہارا ہے سکندر بخت، اس نام کی خوش فہمی کا شکار مت رہنا۔ وہ آگ بگولا ہو کے بولا۔ سکندر دنیا کو فتح کرنے نکلا تھا مگر جب دنیا سے گیا تو اس کے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ میں ایک بار پھر ASP صاحب کا پیغام دینا چاہتا ہوں، تم اعتراف جرم کر لو گے تو تمہاری ہر ممکن مدد کی جائے گی اور تمہیں کم سے کم سزا ملے گی۔ جیل میں تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بصورت دیگر تمہارا انجام برا ہوگا۔ تم اپنی کہہ چکے؟ میں نے کہا اب دفع ہو جاؤ اور اپنے اس ASP سے کہہ دو کہ یہی بات عدالت میں مجھ سے مخاطب ہو کر کہے، اور اگر کل کو خدا نخواستہ تمہاری یا خود ASP کی نوکری نہ رہے تو میرے پاس آ جانا، میر وزیر اینڈ کمپنی میں جھاڑو دینے کے لیے رکھ لوں گا، سمجھے؟ سمجھ گیا۔ وہ خون آشام نظروں سے مجھے گور کر بولا تم زندہ رہنا نہیں چاہتے، اور پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ 1 گھنٹے بعد حشمت خان نمودار ہوا اور میں نے ان کے زور زور سے باتیں کرنے کی آواز سنی۔ نزاع کا سبب میرا بریف کیس تھا۔ ابھی یہ جھگڑا چل ہی رہا تھا کہ ASP کی جیپ تھانے کے احاطے میں داخل ہوئی اور رائفل والے کانسٹیبل نے اسے پیر بجا کے زبردست سلیوٹ جاڑا۔ 10 منٹ بعد مجھے اس کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج وہ وردی میں تھا مگر اس کی پرسکون متانت میں کوئی فرق نہ تھا۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا، شاید یہ اطمینان کرنے کے لیے کہ تفتیش کی شکست و ریخت کے آثار تو کہیں نظر نہیں آتے۔ تو تم اپنے موقف پر قائم ہو؟ اس نے پیکٹ سے ایک سگریٹ نکال کر اس کے دونوں کنارے ٹھونکتے ہوئے کہا۔ یہ سوال نہ تھا بلکہ اظہار عدم اطمینان تھا کہ تم نے قتل نہیں کیا، کسی اور نے قتل کر کے تمہیں پھنسا دیا ہے۔ جی، اور اگر سب انسپیکٹر میر اس شخص کا نام پتہ بتا دیں جو کل شام اندھیرا ہونے کے بعد ان سے ملنے آیا تھا۔ میں نے کہا جو دائیں کان میں پیتل یا سونے کی مندری پہنے ہوئے تھا، گہرا سانولا رنگ، کنجی آنکھیں، تلوار جیسی مونچھیں، مکرانیوں جیسے بال، کالی لال داڑھیوں کی قمیض پہنے ہوئے، تو شاید یہ بھی معلوم ہو جائے کہ میرے خلاف سازش کرنے والے کون ہیں۔ ASP طارق جمیل نے اسی پرسکون انداز میں میر محمد کی طرف دیکھا۔ یہ کون شخص تھا؟ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔ مجھے تو معلوم نہیں سر، ابھی سنا میں نے اس کی زبان سے پہلی بار۔ مجھ سے کل تو کوئی ایسا آدمی نہیں ملنے آیا تھا۔ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ میں نے بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا وہ ایک ٹیکسی ڈرائیور ہے جس کی ٹیکسی کا نمبر میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ تمہیں اس کی ٹیکسی کا نمبر کیسے معلوم ہوا؟ ASP نے کہا۔ اور E کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ABCD کچھ تھا جو مجھے یاد نہیں مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ 434 نمبر ہر سیریز میں دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ آپ بخوبی جانتے ہوں گے کہ موٹر سائیکلوں کی اور پرائیویٹ کاروں کی سیریز الگ ہے۔ کمرشل گاڑیوں میں بھی آپ کو صرف ٹیکسی دیکھنی ہے، بس یا ٹرک اور ویگن نہیں۔ لاہور میں شاید اس نمبر کی ایک ہی ٹیکسی ہوگی، 2 یا بالفرض محال 4 بھی ہوئیں، تو میں ان سب کے ڈرائیوروں کو دیکھ کر اندھیرے میں بھی بتا سکوں گا کہ وہ شخص کون ہے۔ میں نے کہا آل رائٹ میر، یہ حلیہ اور یہ نمبر لکھ لو۔ 1 منٹ سر۔
میر نے سر پر یوں ہاتھ رکھا جیسے کچھ یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہو۔ اس نمبر سے مجھے شبہ ہوتا ہے کہ شاید ہمارے پاس چوری کی ایک رپورٹ ہے۔ مزنگ میں رہنے والا کوئی حاجی تھا۔ میں نے سنا تھا کہ چند روز قبل اس کی ٹیکسی ہمارے علاقے میں چوری ہو گئی ہے۔ میں روزنامچہ دیکھتا ہوں۔ وہ واقعی اچھا اداکار تھا۔ اسے شروع سے معلوم تھا کہ اس ٹیکسی کی چوری کی رپورٹ تھانے میں موجود ہے، مگر یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی۔ یہ ترک کا پتہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا تاکہ میری چال کو ناکام بنا سکے۔ حشمت خان، تم نے سلامت شاہ کا بیان لیا؟ اے ایس پی نے میر شرافت علی کے قتل کی فائل دیکھتے ہوئے کہا۔ ملزم نے اس کا حوالہ دیا تھا اور ملزم اس کے پاس ٹھہرا ہوا بھی تھا۔ وہ دراصل سر سلامت شاہ تو کل آیا تھا، مگر میں نے اسے تاکید کی کہ صبح آ جائے اور آپ کے سامنے بیان دے۔ حشمت خان نے کہا، کیوں، کیا تمہیں بیان لینا نہیں آتا؟ اے ایس پی نے ماتھے پر بل ڈال کے کہا، کتنی نوکری ہو گئی ہے تمہاری؟ سر، تفتیشی افسر تو آپ ہیں، حشمت خان نے کہا، اور اس بڈھے نے کہا تھا کہ وہ آنکھ کھلتے ہی سیدھا تھانے آ جائے گا۔ گڈ، اے ایس پی نے کہا، اور کتنے بجے کھولتا ہے وہ آنکھ؟ یہ پوچھا تھا تم نے؟ حشمت نے بے بسی سے ادھر ادھر دیکھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ زیادہ سے زیادہ 7 بجے پہنچ جائے۔ اب کیا وقت ہوا ہے حشمت خان؟ اے ایس پی نے کہا، اور فائل رکھ کے میر محمد کی طرف متوجہ ہو گیا جو خالی ہاتھ لے کر لوٹ آیا تھا۔ وہ مجھے غلط فہمی ہوئی سر، کیس ہمارا نہیں نولکھا تھانے کا ہے۔ وہ میری طرف دیکھے بغیر بولا، میں پوچھتا ہوں۔ اس نے ٹیلی فون نمبر ملانا شروع کیا۔ حشمت خان نے مہلت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک حوالدار اور ایک کانسٹیبل کو روانہ کر دیا تھا کہ اس خبیث بوڑھے کو باندھ کر جوتے مارتے ہوئے اٹھا لائیں۔ باہر سے اس کی آتش فشانی کا تھوڑا سا شور اندر بھی پہنچ رہا تھا۔ میر نے نمبر ملا کے کہا کہ اے ایس پی طارق جمیل صاحب بات کریں گے، اور ریسیور آگے کر دیا۔ چند منٹ کی گفت و شنید کے بعد جو حقائق سامنے آئے وہ میرے اندازے سے مختلف نہ تھے۔ ٹیکسی کا اصل مالک 60 سال کا ایک پابند سومو سلاد بوڑھا تھا جو فجر کے وقت نماز پڑھنے کی غرض سے ٹیکسی مسجد کے دروازے پر کھڑی کر گیا تھا، مگر واپس آیا تو ٹیکسی غائب تھی۔ ٹیکسی کا ابھی تک سراغ نہیں ملا تھا۔ اے ایس پی صاحب، میں نے ٹیلی فون کی گفتگو ختم ہوتے ہی کہا، آپ خود بھی ایک ذہین پولیس آفیسر ہیں، اتنا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ٹیکسی کسی نے ایک واردات کے لیے چوری کی تھی اور کل پرسوں تک کہیں لاوارث کھڑی ہوئی مل جائے گی۔ ایسا عموماً ہوتا ہے۔ میں اس ٹیکسی کے مالک کی نہیں، اس شخص کی بات کر رہا ہوں جو ٹیکسی چلا رہا تھا، جس کا حلیہ میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں۔ اے ایس پی نے ایک دم اٹھ کے میرے منہ پر تھپڑ رسید کیا اور پھر فوراً بیٹھ گیا۔ تم پڑھے لکھے اور چالاک آدمی ہو، واقعات ہی نہیں کردار بھی بنا لیتے ہو، اس خوش فہمی کے باعث کہ اس طرح تفتیش کو غلط رخ پر ڈالا جا سکتا ہے۔ غلط رخ؟ میں نے طنز سے کہا، تفتیش کا صرف ایک رخ ہوتا ہے اور اس کا عملی مظاہرہ کل رات کے بعد آپ نے اب یہ بھی کیا ہے۔ اگر تم چاہو تو ایس ایس پی زامن رضوی کو بتا سکتے ہو کہ میں نے تمہیں تھپڑ مارا ہے۔ وہ بے نیازی سے بولا۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ میرا خیال ہے یہ تھپڑ تم نے خود اپنے منہ پر مارا ہے۔ یہ تمہاری بے بسی کا مظہر ہے، کیونکہ کل کے اور آج کے سکندر بخت میں بہت فرق ہے۔ آج تم سکندر بخت کا منہ بند نہیں کر سکتے کیونکہ وہ لاوارث نہیں۔ میری پیروی کے لیے 2 بہت بڑے وکیل پیش ہوں گے، رابعہ قاری اور عبدالودود منزل۔ وہ 50,000 تک نقد ضمانت داخل کر سکیں گے اور شخصی ضمانت دینے والا ایک تو ہوگا ڈپٹی سیکرٹری حکومت پاکستان، دوسرا ضامن شاید اس سے بھی بڑا ہو۔ سلامت شاہ کے بیان کے بعد یہ کیس کتنے دن چلے گا، لیکن کچھ اور کیس چلیں گے جن کی تفصیل میں فی الحال نہیں بتاؤں گا۔ یو باسٹرڈ، اے ایس پی نے چیخ کر کہا، تم دھمکی دے رہے ہو مجھے؟ کیا کرو گے تم؟ حد کے عزت کا، حبس بیجا کا، ذہنی اور جسمانی اذیت کے ہر جانے کا دعویٰ؟ مجھے نوکری سے نکلوا دو گے؟ جیل بھجوا دو گے؟ مائی فٹ، تم ہو کیا؟ میں میر وزیر اینڈ کمپنی کا مالک ہوں جس میں تمہارے برابر تنخواہ پانے والے دربان ہیں اور فراش ہیں، میں نے غرور سے کہا۔ اے ایس پی کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اور اسے یوں ذلیل کر کے مجھے بڑی تسکین ملی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جتنی ذلت اور بے آبروئی میں نے برداشت کی تھی یہ اس کے عشر عشیر کا عشر عشیر بھی نہیں تھی، مگر تسکین اس احساس میں تھی کہ وقت کی بساط پر میں اب کوئی بے حیثیت پیادہ نہیں ہوں۔ حشمت خان نے واپس آ کے مطلع کیا کہ سلامت شاہ بہت جلد حاضر کر دیا جائے گا، مگر کسی نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ میر محمد، اے ایس پی نے اٹھتے ہوئے کہا، تم ملزم کو میجسٹریٹ کے سامنے پیش کرو اور اس کا 14 دن کے لیے جسمانی ریمانڈ حاصل کر لو۔ اس وقت تک تفتیش مکمل ہو گئی تو چالان پیش کر دیا جائے گا، ورنہ ریمانڈ مزید 14 دن کے لیے بڑھایا جا سکتا ہے۔ جناب اے ایس پی صاحب، میں نے کہا، کل گرفتاری کے وقت میرے پاس ایک بریف کیس تھا جس میں 5,000 روپے نقد تھے۔ 5,000؟ حشمت خان نے غیر ارادی طور پر کہا اور پلکیں جھپکا کے مجھے دیکھا۔ ہاں، میں مسکرایا، مگر شام تک میں 700 روپے خرچ کر چکا تھا، چنانچہ اس میں 4,300 بچے تھے۔ اس میں میرا پاسپورٹ اور دیگر دستاویزات، کپڑے اور سامان ضرورت تھا۔ یہ بریف کیس آپ کے سب انسپیکٹر حشمت خان نے مجھ سے امانت خانے میں رکھوانے کے لیے لیا تھا۔
مجھے یہ بریف کیس کسی تحریری درخواست کے بغیر یہیں واپس دیا جائے گا یا اس کے لیے بھی عدالت سے رجوع کرنا ہوگا؟ واٹ نانسنس، اے ایس پی نے کہا، یہاں کوئی امانت خانہ نہیں ہوتا۔ امانت خانے کی کوئی رسید ملی تھی تمہیں؟ نہیں، مگر آپ کے انسپیکٹر حشمت خان نے تو کہا تھا کہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا، میں نے بریف کیس اسی کے حوالے کیا تھا۔ حشمت خان، اے ایس پی نے سوالیہ لہجے میں کہا، یہ کیا چکر ہے؟ بریف کیس، وہ میرا خیال ہے، حشمت خان نے مجھے گورتے ہوئے کہا، تھا تو صحیح ان کے پاس، جب میں گیا تو یہاں میز پر رکھا تھا۔ میر محمد نے نفی میں سر ہلایا۔ جب میں نے چارج لیا تو میز پر ایسی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ تم تسلیم کرتے ہو حشمت خان کہ بریف کیس ان کے پاس تھا؟ اے ایس پی نے کہا، اور ملزم لاک اپ میں تھا؟ یس سر۔ حشمت خان کو لبوں سے نکل جانے والے غلط لفظ پر افسوس ہو رہا تھا۔ اس کے لیے یہ تسلیم کرنا مشکل تھا کہ میں شام تک اس کے کمرے میں بیٹھا رہا تھا۔ میں نے وہیں کھانا کھایا اور کھلایا تھا، وہیں سے فون کیے تھے، اور سلامت شاہ بھی وہیں ملا تھا۔ حشمت خان، دیکھو وہ بریف کیس کہاں ہے؟ اے ایس پی نے مختصراً کہا۔ بریف کیس کہاں جائے گا سر؟ حشمت خان نے تمسخر آمیز لہجے میں کہا۔ اگر یہ 10 کہتے تو ہم 10 بریف کیس ان کو دے دیتے۔ مطلب صاف ظاہر تھا، اپنی پوزیشن بچانے کے لیے مجھے نیا بریف کیس خرید کے دینا بھی کیا مشکل تھا۔ زیادہ سے زیادہ اس ہزاروں کی رقم میں سے 200 خرچ ہو جاتے، فائدے میں بہر صورت حشمت خان رہتا۔ باہر سے ایک کار کے رکنے اور پھر دروازے کھلنے بند ہونے کی آواز آئی۔ چند منٹ بعد دروازے کی چیخ ہلی اور ایک عورت اندر آ گئی۔ اس نے سفید شلوار قمیص پر سیاہ کوٹ پہن رکھا تھا اور سنہرے فریم کی نازک سی اینک لگا رکھی تھی۔ وہ 30 سال کی بھرپور عورت تھی، جس کے بدن کی اٹھان اس کاروباری قسم کے غیر دلکش لباس میں بھی نمایاں تھی۔ اس کا قد 5.5 فٹ سے کچھ نکلتا ہوا تھا۔ صحت مند چہرہ میک اپ کے بغیر بھی حسین تھا۔ بے داغ رخسار کی جلد اتنی صاف اور ریشمی تھی کہ حسن افزا صابن بنانے والے اسے فخر سے اپنے اشتہار میں پیش کر سکتے تھے۔ غیر معمولی طور پر سیاہ روشن آنکھیں اس کے چہرے کی مناسبت سے کچھ بڑی تھی، مگر اس کے کندھوں تک پہنچ کے خم کھا جانے والے پھسلتے سرسراتے چمکیلے کالے بالوں سے بہت میچ کرتی تھی۔ میری یادداشت سے اس صورت کے نقوش مٹ چکے تھے، مگر اس کے پیچھے پیچھے محسن کو آتے دیکھ کر میرے لیے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ رابعہ قاری ہے۔ اے ایس پی سمیت تھانے کا تمام عملہ یک لخت چوکنا ہو گیا۔